بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ہیروز آف دا سوائل کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ میں سید فرحان گیلانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین کرام، آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ اس لحاظ سے بہت زبردست ہیں کہ انہوں نے دین اور دنیا دونوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. نہیں تو نارملی دیکھنے میں ایسا آیا ہے کہ جب ایک انسان دنیاوی تعلیم کے اندر محو ہو جاتا ہے تو وہ زیادہ تر دنیا میں اپنے آنے کے مقصد کو بھول جاتا ہے. لیکن ہمارے آج کے مہمان ویسے کہنے کو تو وہ ایک کارڈک فزیشین ہیں، لیکن ان کا اللہ پہ یقین بہت پختہ ہے. انہوں نے دین اور دنیا کو دونوں ساتھ لے کے چلنے کا عہد کیا اور دونوں کو بہت ڈیپ روٹڈ سمجھنے کی کوشش کی. وہ ویسے تو کارڈک فزیشین ہیں، لیکن وہ اور بیماریوں کے علاج پر بھی توجہ دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ذات سے انسانیت کی ہر طرح سے خدمت ہو سکے، اخلاقی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی. بہت ریسرچ کرتے ہیں، نہ صرف اپنے شعبے میں بلکہ اسلام کو سمجھنے کے لیے بھی. میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا جناب ڈاکٹر عبدالرشید سیال صاحب کو. خوش آمدید ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ مائی ڈیئر. ڈاکٹر صاحب، ہم یہ جاننا چاہیں گے، میں نے آپ کا تھوڑا سا تعارف کروایا، میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنا تعارف اپنی پیدائش سے لے کے اور اب تک پہنچنے تک تھوڑا سا ہمیں اپنا تعارف کروائیے. پہلے تو ایک بہت ہی پرانی داستان ہے کہ پارٹیشن کے فوراً بعد ہمارے ابا جان میرے بڑے بھائی کو ایک ٹکا دیتے تھے. روپے کے 16 آنے ہوتے تھے، ٹکے 2 ہوتے تھے، 4 پیسے ہوتے تھے. اور ہم 2 بھائیوں کو، بڑے کو ایک ٹکا، 2 چھوٹوں کو ایک ایک پیسہ ملتا تھا. بڑا بھائی ہم سے ایک ایک پیسہ لے کر ایک آنے سے مزے کرتا تھا اور ہم اسکول سے بھوکے آتے تھے. ایک دن میرے ہاتھ میں چنا تھا. میں نے ایسے کیا، یا باری تعالیٰ اگر یہ 1 روپیہ بن جائے تو میں بہت سی چیزیں کھا سکوں گا. دیٹ واز دا ٹائم دیٹ گیو می این انورڈ سول. میں آواز آئی کہ یو آر فار سم پرپز. جب میں نے ہاتھ کھولا تو 1 روپیہ تھا، چاندی کا. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد کئی واقعات ہوئے، ان کو دہرا نہیں سکتے ادھر. لیکن جب 9/11 کا وقت ہوا، آئی واز ان یو ایس اے، اور اس واقعے کے فوراً بعد آئی سا دا ہیٹریڈ اگینسٹ مسلم امہ اینڈ اسلام. میں نے اس وقت ارادہ کیا، یا باری تعالیٰ مجھے توفیق دے so that I can pass the word of the Holy Quran in the light of modern science. صحیح. تو پہلے وہیں پر بیٹھے ہوئے، جسے القاء کہتے ہیں، اندر سے آواز آئی، یہ لوگ خدا کو نہیں مانتے. تو ایچ افیکٹ، مطلب کہ دن کی روشنی میں ہم سب چیز دیکھ سکتے ہیں، رات کے اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے. until unless there is some artificial light. Each effect has a source, and source has a logic behind its creation. لائٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ سورج سے. چاند بھی تو اس کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے. What's the logic behind its creation? The answer is nature. Can you explain nature? نیچر کیا ہے؟ خداوند قدوس فرماتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، وہ تو کائنات کا نور ہے. وہ کوئی مجسم ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے نہیں ہے کہ گیو دا آرڈرس، بٹ ہی ہیز گاٹ لاٹ آف ایٹریبیوٹس. خداوند قدوس فرماتے ہیں کہ میرے ایٹریبیوٹس اگر تم لکھنا چاہو تو سارے سمندر بھی ختم ہو جائے، سارے درختوں کے کلمے بھی بن کر ختم ہو جائیں، لیکن میرے ایٹریبیوٹس ختم نہیں ہوں گے. The definition of a nature is almighty. If they can، کوئی بھی سائنسدان اگر نیچر کے لفظ کو اوائڈ کر سکتا ہے تو کرے. They cannot avoid the word of nature. And I say that nature is almighty.
لیکن سر دوسری طرف ہم دیکھیں وہ نیچر کو اپنے مرضی سے مولڈ کر دیتے ہیں. لائک اتنی بڑی یونیورس وہ کہتے ہیں جی قدرتی بن گئی. ایک مشین، ایک میزائل، ایک آئٹم بم، ایک ٹیلی ویژن خود نہیں بن سکتا جو بے جان ہے. اتنا بڑا انسان جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، جو یہ تمام ایجادات کر رہا ہے، وہ خود بخود کیسے بن سکتا ہے؟ ایک طرف وہ ڈارون کی تھیوری پہ بلیو کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ لاجیکلی چلنا چاہتے ہیں، تو لاجیکلی یہ چیز تو سمجھ میں نہیں آتی. نیوٹن نے ایسا ہی کیا نا. ایک اس کا دوست تھا جو بالکل لامذہب تھا، ڈس بلیور تھا. اس نے ایک ماڈل بنوایا یونیورس کا، رکھ دیا. دوسرے دن وہ صاحب آئے تو کہتے ہیں یہ کس نے بنایا؟ کہتے کس نے نہیں. بھائی یہ کس نے تو بنایا ہوگا. کہتے ہیں اس کے متعلق تم کہہ رہے ہو کسی نے بنایا ہوگا، تو یہ ساری کائنات ایسے بن گئی. اس میں پھر ایڈون ہبل اور آئنسٹائن کا ایک واقعہ ہے. آئنسٹائن believed that this nature is as it is. فج فیکٹر اس کا کہتا تھا. تو اس کو ایڈون ہبل نے کہا کہ آؤ میری لیبارٹری میں. اٹ از 1929. اس کو جب اپنی لیبارٹری میں لے کر جاتا ہے تو they could see the galaxies moving away from. جتنی بھی ڈسٹنٹ گلیکسیز تھیں وہ تیزی سے زیادہ موو کر رہی تھیں. ریڈ شفٹ کہتے ہیں. تو اس کے بعد آئنسٹائن نے کہا دس واز دا بگیسٹ مسٹیک آف مائی لائف. دس از دا کریشن اینڈ دیر از اے کریٹر. ایگزیکٹلی. دس کانٹ بی ڈن وداؤٹ اے کریٹر. میں اس کو دوسرے طرف سے لیتا ہوں میتھمیٹیکلی. دے سے اٹ واز نلٹی وچ ایکسپلوڈیڈ ایٹ سیلف. نلٹی مینس اٹ ہیز نتھنگ ٹو، نو پلیس ٹو آکوپائی، نو شیڈو ایٹ آل. It means it was nothing. زیرو کو زیرو سے ملٹیپلائی کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں. What is the answer? زیرو. Until and unless there is one behind you to kick the blow. One. Multiplied اس کے ساتھ زیرو لگا دیں. زیرو کرتے جائیں. It will become an indeterminate order. Yes. One کو ریموو کر دیں. There is nothing left behind. Exactly. اور زیرو سارے خط ریموو کر دیں. One is there. اب رب العزت کہتے ہیں کہ کائنات آخرت میں میری مٹھی میں ہوگی، زمینیں کائنات میری مٹھی میں ہوں گی اور آسمان اسے گرد لپیٹے ہوں گے. دس از اے ونڈرفل ایگزامپل آف مائی پاور. رب العزت کہتے ہیں دس از آل مائی پاور. کائنات کیسے سمٹی جائے گی؟ اس کا ہم شروع سے اگر لیں کہ کائنات بنی کیسے. سائنس کہتی کروڑوں سال پہلے. نہیں میں بتاتا ہوں. قرآن کہتا ہے 6 دن میں. That's what is the wonderful thing. اور اس پر ریسنٹلی میں نے کام کیا ہے. سائنسدان کہتے ہیں 40 کروڑ سے 30 کروڑ سے 40 کروڑ. رب العزت کہتے ہیں 6 دن. 6 دن ہمارے ایک رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارا میرا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے. تو 6000 سال. تو 6000 تو بڑا فرق ہے. دین واٹ از اٹ؟ ادھر آتے ہیں. 11 بلین ایئرز میں جتنے سیکنڈز ہوتے ہیں اتنے ایک سیکنڈ میں ایٹو سیکنڈز ہوتے ہیں. اور ایک ایٹو سیکنڈ اور پلانک ٹائم لمحہ کن میں وہی ریشو ہے جو 11 بلین ایئرز کو اور ایک سیکنڈ میں ہے، ایٹو سیکنڈ میں ہے. اب آپ امیجن کریں جب لمحہ کن سے کائنات پھیلتی ہے اور فزیکل چینجز، آپ ایک فزسسٹ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کون کون سی فزیکل چینجز آ رہی ہیں. پریویسلی بہت سارے سائنٹسٹ کا یہی تھا کہ بائی 1 سیکنڈ آل دا فزیکل لاز جنہوں نے تمام کائنات کو بنانا تھا ور دیئر. ادھر دوسرے کہتے ہیں کہ 1 منٹ. اب یہ کائنات کا ایکسپلوژن جو ہے سائنٹسٹ بلیو it was much larger than the speed of the light. But how was it? The answer is 40,000 years or 30,000 years. میں نے 30,000 سے کیلکولیٹ کیا ہے. Initially
جب ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں بھی یہ کائنات کی طرف خداوند قدوس نے جب دیکھا تو ایک دھواں تھا. سائنسدان بھی آج اب کہتے ہیں کہ 13.5 ارب بلین ایئرز پہلے ہم دیکھیں تو ایک دھواں نظر آتا ہے. اینڈ دس دھواں اسٹیڈ فار 3,80,000 سال تک. لیکن یہ ہے سارے لائٹ ایئرس. 3,80,000 سال تک یہ دھواں تھا. دین آل آف اے سڈن اٹ پلنجڈ انٹو ڈارکنیس. دس از دا ٹائم when Almighty says, اس نے آسمانوں کی طرف دیکھا, دھواں تھا, تو ان کو حکم ہوا کہ زمین اور آسمانوں تم علیحدہ ہو جاؤ. اینڈ دے plunged into darkness. Formlessness. Then a period of, جو ہمارا سائنٹسٹ بلیو کرتے ہیں 30 کروڑ سال, وہ is plunged into darkness. And thereafter the galaxies, the stars, and they emerge. ناظرین کرام, اسی سے ریلیٹڈ ہم پتہ کریں گے کہ اگر رب الکائنات کے سامنے ہمارا ایک دن 1,000 سال کے برابر ہے تو واقعی معراج کو اس روشنی میں دیکھنے کی کوشش کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. تو وی ول بی بیک آفٹر اے شارٹ بریک. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. Sometimes it's not the lack of ability, but the lack of confidence that prevents us from achieving what we really, really want. Nothing holds us back more than the insecurities that we all have. But here's the good news. Confidence is a skill and we can learn it. We are bringing you a show dedicated to confidence. Experts will talk about on how we can get rid of all the limitations and barriers that we face. And become the most confident person. So are you ready to achieve whatever you want to? So are you ready to unravel the dreams that are within you? This is ISP Studio and welcome to Confidence Lounge. ویلکم بیک ناظرین. آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر عبدالرشید سیال صاحب, جو کہ ایک کارڈک فزیشین ہیں. ملتان میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر جو بانی ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر سیال ہسپتال کا نام ہے. اس کے روح رواں ہیں, انسانیت کی خدمت کرتے ہیں دونوں طرح سے, دینی طور پہ بھی اور دنیاوی طور پہ بھی. ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ڈاکٹر صاحب, آپ بتا رہے تھے ہمیں یونیورس کا بننا. یونیورس کے بننے کے متعلق آپ نے بتایا نا کہ ہم نے ادھر وہاں پر چھوڑا تھا کہ 30 کروڑ یا 40 کروڑ کہتے ہیں سائنٹسٹ, جی, لائٹ ایئرس, جبکہ رب العزت کہتے ہیں کہ 6 دن برابر ہے 6,000 سال کے. ہم 6 دن کو ایکچولی اٹ واز دا اسپیڈ آف ایکسپینشن آف دا یونیورس ایٹ دا انیشیل اسٹیجز, جس کے متعلق سائنسداں آج تک کیلکولیٹ نہیں کر سکے. ڈارکنیس کا پیریڈ نکال کر, یعنی 3,80,000 میل سے 30 کروڑ سال کا درمیانی پیریڈ نکال دیں, باقی جو بچتا ہے پیریڈ رب العزت کے ہاں اٹ از 0.0076 ڈے, ایک ڈے کا فریکشن آف اے ڈے. دا یونیورس ہیز آلموسٹ ایکسپلوڈیڈ ٹو اٹس فل سائز. And thereafter, until today, it is expanding roughly, سب کہتے ہیں کہ لائٹ کی سپیڈ سے بڑھ رہا ہے. تو اگر سائنسدان کیلکولیٹ کرنا چاہیں اس ان کے اپنے 300 ملین سے اور ہمارے 6,000 سال سے, تو اسپیڈ آف ایکسپلوژن جو بنتی ہے دیٹ از
37 trillion multiplied with 37 trillion multiplied with the speed of light. اس اسپیڈ سے کائنات پھیل رہی تھی. اینڈ دس وینٹ آن ایکسپینڈنگ. وہ جو ہمارا ریشو ہے ہماری 0.76 days 0.0076 days کائنات کے, اس کو آپ کنٹینیوسلی پھیل رہی ہے. پھر کانسٹنٹ پھیل رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس بات سے تو ہمیں یہ بھی سمجھ جانا چاہیے جو کہتے ہیں جی کہ مومن کو تا حد نگاہ جنت ملے گی, تو یہ تو پاسبل ہے کیونکہ جب کائنات اتنی وسیع ہے, اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, تو وہ جس کو چاہے جتنی بڑی جنت دے دے, کیونکہ کائنات تو ان لمیٹیڈ ہے. یہ ساری کائنات ختم ہونی ہے. اٹ ہیز گاٹ اے باؤنڈری کنڈیشن. میں اس میں آپ کو آپ نے شروع کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مرفی لا ہے. ایوری تھنگ جو ہم نیچے گلاس پھینکتے ہیں یہ ٹوٹ جائے گا. اف دس ووڈ ہیو بین این اوپن اسپیس, ہمارا یہ یونیورس اگر اوپن ہوتا تو یہ نہ ٹوٹتا گلاس. مرفی لا یہ ہے. اس میں ہیں تھرموڈائنامک ایرو آف ٹائم, کاسمولوجیکل ایرو آف ٹائم اور سائیکولوجیکل ایرو آف ٹائم. تھرموڈائنامک ایرو آف ٹائم یہ ہے کہ یہ اسٹیفن ہاکنگس کی تھیوری ہے کہ جتنی انرجی ہے انیشلی دیٹ واز کریٹڈ, جب یہ ختم ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد اسٹارز وغیرہ بننا بند ہو جائیں گے. دیٹ ول بی کلوز ٹو دا اینڈ آف دا یونیورس اور دا ملٹی ورسز. یہ اتنا لمبا ٹاپک ہے کہ جس کو اتنے کم وقت میں ہم ختم نہیں کر سکتے. کرنا بڑا مشکل ہے. اچھا سر, میں آپ سے پتہ کرنا چاہوں گا کہ واقعی معراج کے بارے میں جو نان مسلم ہیں, ایون مسلمان بھی جو ہیں, وہ شک میں مبتلا رہتے ہیں, جبکہ جب ہم واقعے کو اسٹڈی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک بھی گرم رہا, دروازے کی کنڈی بھی ہلتی رہی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام مسافت طے کر کے واپس تشریف لے آئے, اس میں امامت بھی کروائی, 7 آسمانوں کی انہوں نے سیر بھی کی, رب العزت سے ملاقات بھی کی, 90,000 باتیں بھی کیں. آپ اپنے علم کی روشنی میں بتائیے کہ لوگ اس پہ کیسے یقین کریں. اسٹیفن ہاکنگس کی ایک ہے, دیر واز اے ینگ لیڈی آف وائٹ who traveled much faster than light. She traveled one day and arrived on the previous night. How is that possible? وہ کہتا ہے کہ there are stationary and moving wormholes in the universe. Stationary wormhole سے جانا اور moving wormhole سے واپس آنا with a speed greater than the speed of light, much greater than the speed of light, so it is possible. And the scientists believe that such passages exist as a relic of کیا کہتے ہیں کن فیکون, بگ بینگ. جب یہ بلیو کرتے ہیں تو ہم قرآن کے طریقے سے آتے ہیں. قرآن کریم میں ہے کہ میں نے 7 راستوں کا ذکر فرمایا قرآن کریم میں, سورۃ مومنون میں ہے. وہ 7 راستے کون سے ہیں؟ 7 راستے ہیں. whether they are the really 7 passages or the 7 types of passages, I believe they are the 7 types of passages, because اتنی بڑی کائنات میں 7 راستے نہیں ہو سکتے. کئی راستے ہو سکتے ہیں. ایک living in the present, and that I experienced myself. ایک دن ایسا ہوا کہ میرے نوافل کا ٹائم تھا جس میں 45 منٹس منیمم لگتے ہیں. نماز سے پہلے میں اذان بھی میں دیتا ہوں ظہر کی. ماشاء اللہ. تو دیکھا تو آئی واز بزی, صرف 15 منٹ رہ گئے. میں نے کہا میرے نوافل کا چلے گئے. میں مسجد میں جاتا ہوں نوافل پہ, چلو میں نے کہا ایک پڑھ لیتا ہوں پھر بعد میں دیکھیں گے. say for instance it was 1 o'clock. میں نے 15 منٹ کے نوافل پڑھے, جب ختم کیے دیکھا 1 o'clock. پھر 15 منٹ کے نوافل پڑھے, پھر 1 o'clock.
تیسری دفعہ جب پڑھے تو ٹائم گزر چکا تھا. تب وہ 115 ہو گئے تھے. دوسرا واقعہ میرے ساتھ، چونکہ خداوند قدوس نے شاید میرے اوپر یہ چیز کرنی تھی. ایک دفعہ میں عمرے پر گیا، مدینہ منورہ سے فلائٹ تھی جدہ کی. جب جدہ کے لیے جب جہاز اترنے لگا تو پائلٹ نے اناؤنس کیا کہ وی آر لینڈنگ ایٹ دا انٹرنیشنل ایئرپورٹ، ناٹ آن دا ڈومیسٹک ایئرپورٹ. اور جس نے ڈومیسٹک پر جانا ہو وہ بس لے لے کارڈ لے لے. میں جیسے لانچ سے باہر آیا، میرے ہاتھ میں صرف بریف کیس تھا کہ عمرے کے لیے آدمی جاتا ہے، ہلکا سا سامان ہوتا ہے. somebody grabbed my shoulder. I could not see. احساس ہوا میں سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں. پھر اس آنکھ نے ہلکی سی لائٹ دیکھی، میں سیڑھیاں اتر رہا ہوں، جو مجھے لینے آئے تھے ان کے سامنے کھڑا تھا. یہ بزرگوں نے مجھے اجازت دی تھی کہ بھئی یہ بتا دیں کہ چونکہ خداوند قدوس نے مجھے اس چیز کے لیے پیدا کیا کہ آئی شوڈ ایکسپلین دا واقعہ معراج، تو اس کی تطبیق کے لیے مجھے اب یہ ہے کہ 7 راستے. لیونگ دا پریزنٹ، فرام پریزنٹ ٹو فیوچر، فرام فیوچر ٹو پریزنٹ، فرام پریزنٹ ٹو پاسٹ، فرام پاسٹ ٹو پریزنٹ، فرام فیوچر ٹو پاسٹ، فرام پاسٹ ٹو فیوچر. ختم ہو گئے 7 راستے. اچھا، پھر اسٹیشنری ورم ہولز اینڈ موونگ ورم ہولز. اسٹیشنری ورم ہولز میں سورۃ معارج میں ہے کہ میں نے 2 سورۃ آیت 2 اور 3 کہ معارج کو کہتے ہیں لفٹ، جلدی میں جانا. دیز آر دا اسٹیشنری ورم ہولز. اور اس میں ذکر بھی ہے کہ ایسے فرشتے بھی ہیں جن کے 2 پارے ہیں، 3 پارے ہیں، 4 پارے ہیں، اور حدیث شریف میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پارے ہیں. جی. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر والسماء ذات الحبک، سورۃ زاریات میں ہے. تو اس میں ایک معنی مجھے کنفیوز کیا رکھا. راستے تلاش کر رہا تھا موونگ، I was trying to find out the موونگ ورم ہولز، لیکن مجھے نہیں مل رہا تھا موونگ ورم ہولز. بکتر نے لکھا کہ بہت سارے راستے ہیں، کسی نے کیا لکھا، کسی نے کہا لکھا. مولانا مودودی صاحب نے جب یہ لکھا مانے کہ قیامت کے دن آسمان ہل رہے ہوں گے، والسماء ذات الحبک، میں نے کہا ہلنے کا لفظ تو ہے یہاں پر، لیکن ادھر سے سارے کہتے ہیں راستے، یہ کہا آسمان ہل رہے ہوں گے. آئی وینٹ ٹو دا خیر المدارس. جی بتائیں، مسئلہ حل کریں. یہ تو لگے قسم ہے مجھے ان آسمانوں کی جس میں ہلتے ہوئے راستے ہیں. کہتے ہیں یہ معنی تو بالکل ٹھیک ہے، یہی معنی بنتے ہیں. بٹ بیکاز نو باڈی کوڈ انڈرسٹینڈ کہ وٹ آر دا موونگ ورم ہولز، نو باڈی کوڈ انٹرپریٹ دیٹ. اسٹیشنری ورم ہول سے طریق سے آپ اوپر جاتے ہیں، معارج سے واپس موونگ ورم ہول سے آتے ہیں، بیک ان ٹائم. موونگ ورم ہول سے یو کم بیک ان ٹائم. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز دکھا دیا، کوئی قافلہ ایک آ رہا ہے جو اتنے دن میں پہنچے گا تو وہ آ جاتا ہے، جو پوچھیں گے تو بتا دینا. نشانیاں بھی دے دی. نشانیاں بھی دے دیں. اب بات ہے فرشتوں کی سپیڈ کی. خداوند قدوس نے ہمیں بتایا کہ دنیا کے معاملات ایک دن جو تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے میرے پاس پہنچتے ہیں. دنیا کے معاملات، اور اس میں بہت لمبا اس میں ایکویشنز ہیں. دا سیڈریل موومنٹس آف دا مون 1000 سال کے اگر ہم کاؤنٹ کریں، ان کو ڈیوائڈ کریں ایک دن کے سیکنڈز پر، اس کم دا اسپیڈ آف لائٹ. 399,999 کچھ اور بنتا ہے، تو 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ. رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے پاس فرشتے ایک دن، اب خداوند قدوس کے ہاں ایک دن ہے،
جو 1000 سال کے برابر ہے. یعنی کہ ہمارے اعمال جب نبی رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو دنیاوی طور پر 1000 سال ہو گیا ہوتا ہے. پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو. بہرحال رب العزت کے ہاں ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے. وہاں فرماتے ہیں کہ فرشتے میرے پاس ایک دن اپنا کہا ہے, پھر وہ 50,000 سال کے برابر ہے. آئیں ذرا ضرب دیں, اسپیڈ 300, 3 لاکھ, پھر 60 سے ضرب دیں منٹ بن جائیں گے, 60 سے ضرب دیں گھنٹہ بن جائے گا, 24 سے ضرب دیں دن بن جائے گا, 1000 سے ضرب دیں سال بن جائے گا, 1000 کو 10,000 سے ضرب دیں اوپر کا ایک دن بن جائے گا. پھر رب العزت کے ہاں سچی بات ہے کہ مجھے یہ کنیکشن نہیں مل سکا کہ رب العزت کے ہاں ایک سال کس چیز کے برابر ہے. اگر ہم اس کو اس سے بھی ملٹیپلائی کریں, جو ہمارا لیونر ایئر ہے 354, اس سے ملٹیپلائی کریں, پھر 50,000 سے ملٹیپلائی کریں. دس از دا اسپیڈ آف اے آرڈنری اینجل. آرڈنری اینجل اینجل ایک عام فرشتے کی اسپیڈ یہ ہے. ہاں جی. تو جو جن کے 2 پار ہیں, 3 پار ہیں, 4 پار ہیں, اور 600 پر ہیں, اور 600 پار ہیں, تو یو کین امیجن دا اسپیڈ آف خداوند قدوس کے ہاں یہ معاملے کوئی وقت نہیں رکھتے. ناظرین ان تمام چیزوں کو مزید گہرائی سے سمجھیں گے لیکن ایک بریک کے بعد. تو وی ول بی بیک آفٹر اے شارٹ بریک. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. In the age of information, information is everywhere. But does it really make any sense? We'll bring you carefully selected, sensible information that can change your life. We'll talk about issues that really need to be addressed. We'll meet new people and hear their stories. We'll find answers to the questions and solutions to the problem. Our students will highlight youth-related issues. The issues that need discussion and finding the right solution. We will become the voice of youth because we are the future. And all of that with a lot of fun. Your weekends are never going to be the same again. This is ISP Studio. I'm Shoaib Hamid Mohal and I welcome you to the Weekend Show. ویلکم بیک ناظرین. آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر عبدالرشید سیال صاحب جو کہ کارڈک فزیشین ہیں اور طبی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی الحمدللہ انہوں نے حاصل کی اور انسانیت کی خدمت دونوں طرح سے کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ٹائم کو اگر ہم سمجھنے لگے اور آپ بہت اچھی طرح سمجھا رہے ہیں تو عام بندے کی سمجھ میں یہ بات اتنی تیزی سے آئے گی نہیں. میں اب آپ سے پتہ کرنا چاہوں گا آپ کی طبی زندگی سے ریلیٹڈ چیزیں, کیونکہ آپ ویسے تو کارڈک فزیشین ہیں, دل کی چال کو سمجھتے ہیں, دل بیمار کیوں ہوتا ہے اسے بھی سمجھتے ہیں, اور یہ ظاہر سی بات ہے اسے بھی سمجھتے ہیں کہ لوگ دل کیوں دے بیٹھتے ہیں. ہم اس سے بھی آپ سے نہیں پتہ کریں گے, کیونکہ اگر دل دینا ہی ہے تو پھر اس خالق کائنات کو دیجئے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے, اور اسے دل دینے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے انعامات بھی بہت زیادہ ہیں دنیاوی طور پہ بھی اور دینی طور پہ بھی, دنیا اور آخرت دونوں میں. لیکن میں فی الحال آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ ویسے تو کارڈک فزیشین ہیں لیکن آپ نے کینسر کے اوپر بھی ریسرچ کی اور اس کی کیورنگ کے لیے بھی آپ نے چیزیں ڈسکور کی. ہمارے ناظرین کو پلیز بتائیے کہ آپ نے اس سلسلے میں کیا ابھی تک کیا ہے. یہ اتفاق کی بات ہے کہ 76 میں جب میں انگلینڈ سے واپس آیا کارڈیالوجی کے کورس کر کے, تو ہمارے ایک دوست ان کی وائف کو بریسٹ کینسر ہوا. اس کو بی نیگیٹو بلڈ لگتا تھا, ہر کیمو تھراپی کے بعد بی نیگیٹو بلڈ لگتا تھا,
اور اگر آپ دیکھیں کیموتھراپی کے بعد فوراً بال ختم ہو جاتے ہیں, جی رنگ ڈسکلریشن ہوتی آ جاتی ہے, منہ کے اندر چھالے پڑ جاتے ہیں. تو شی واز ان میزریبل پلائٹ. تو ایک دن کوئی اس کا وہ بندہ ایک حکیم لے کر آیا اس کے پاس. اس نے کوئی جڑی بوٹی دی. اس نے کہا یہ صبح بھگو کر شام کو لے لیں, شام کو بھگو کر صبح لے لیں. جب اس نے شروع کی تو سرپرائزنگلی اس کو بلڈ کی ضرورت ختم ہو گئی, اس کا ڈسکلریشن اسکن ختم ہو گئی. شی ہیڈ اے گلوئنگ فیس, بال نے گنگنے شروع ہو گئے. دیٹ گیو می ویری گڈ انسپائریشن کہ کینسر کے دوسرے مریض جو آتے ہیں دوسرے ڈاکٹروں کو جب داخل کرتا تھا وداؤٹ ٹیلنگ دیم آئی یوز ٹو اسٹارٹ دیٹ. تو میں نے دیکھا کہ پارٹیکولرلی ایڈینو کارسینوما میں ریزلٹس اس کے وہ لمفوماز ہیں, ناجکن لمفوما, نان ناجکن لمفوما, ان میں بہت زبردست ریزلٹس اس کے. باقی جو کیموتھراپی کے ریزلٹس ہیں اگر اس کو اس دھماسا کو شروع کیا جائے کیموتھراپی سے پہلے 1 مہینہ پہلے, کیموتھراپی کے سائڈ ایفیکٹس نہیں آتے. اینڈ جیسے میں نے ڈاکٹر صاحب کی عزیزہ کے متعلق بات کی, شی ہیڈ اے فل کیور. ماشاء اللہ. اور دوسری کیموتھراپی کے بعد اس نے مجھے اتنی دعائیں دیں ڈاکٹر صاحب, سارے کے سارے مریض رو رہے تھے اور میں بیٹھی مسکرا رہی تھی کہ میرے کوئی بھی سائڈ ایفیکٹ نہیں ہوا تھا, کوئی بھی بال نہیں گرا تھا, کوئی بھی چہرے کلرش نہیں ہوا, کوئی بلڈ کی ضرورت نہیں پڑی. بس ایک دن ہلکا سا بخار ہوا. جب انہوں نے دیکھا کہ 2 کیموتھراپی کے بعد مجھے کوئی سائڈ ایفیکٹ نہیں ہو رہا, انہوں نے ڈوز بڑھا دی. ڈوز بڑھانے سے کہتے مجھے ہلکا سا بخار ہوا تھا بس, ادروائز نتھنگ. اینڈ شی واز ڈکلیئرڈ ایبسولوٹلی فٹ اکتوبر 2014 میں, ماشاء اللہ. And it was the time of 1976 and she survived up to 2014. نہیں, یہ تو ڈاکٹر صاحب کا کیس ہے نا. وہ جو پیشنٹ ہے نا, ہاں جی وہ پیشنٹ کی جو انویسو کارسینوما تھا اس کا, صحیح. شی کوڈ ناٹ سروائیو دیٹ. پھر اس کے بعد میری ایک دوسری مریض تھی, میرے دوست کی ڈرائیور کی وائف تھی, اس کو میں نے شروع کرایا. شی ہیڈ اے فنگیٹنگ گریڈ 4 کارسینوما. فنگیٹنگ کا مطلب کہ ڈاکٹر سمجھ سکتے ہیں اٹس ان میزریبل پلائٹ, اور اتنا بڑا تھا کہ سرجن نے کہا کہ اگر ہم نے آپریٹ کیا شی ول ہیو اے ٹیبل ڈیتھ. صحیح. دے ریفیوزڈ. تو اس وقت میرے پاس صرف سائکلوفاسمائڈ تھی, ہاری ٹیکسک, اور ساتھ یہ شروع کر دی. اٹ واز 78 and she died in 2004, not of cancer but of heart. Natural death. Natural death. اچھا, اسی دوران میرے پاس ایک میرا ریسیپشنسٹ تھا, اس کی بہن کو تھا تھیلیسیمیا میجر. ایک دن آیا روتا ہوا کہ ڈاکٹر صاحب وہ مر رہی ہے. اسے بہت پیار تھا اس سے. میں نے کہا یار مر رہی ہے تو یہ استعمال کرو, دیکھو لیٹس سی. اٹ واز میریکولس. وہ کہتے ہیں وہ تو اٹھ کر بیٹھ گئی ہے دوسرے دن ہی, اور پھر اس کے بعد کہ 1 سال کے بعد ہم نے آغا خان سے ٹیسٹ کرایا تو کیسے تھیلیسیمیا ہے ہی نہیں. ویری گڈ. اور اس ان دا مین ٹائم وہ استعمال کرتی گئی. دین آئی اسٹارٹڈ یوزنگ اٹ ان تھیلیسیمیا. اور فاطمہ کے پاس میں کراچی گیا, اور آنیسٹلی بورڈ آف ڈائریکٹرس کا میں نے ڈنر کیا. مجھے ابھی تک وہ دکھ ہوتا ہے اس ڈنر کا کہ میں نے اتنے پیسے خرچ کیے. جب واپس آنے لگے تو ایک بندے نے میرے کان میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیا کام کر رہے ہیں آپ کی کوئی بات سنے گا, یہاں دے آر میکنگ ملینس. ان کے یہ خرچے دیکھیں وہ خرچے دیکھیں, سارے کے سارے ان سورس سے آ رہے ہیں. پھر میں نے ڈاکٹر قدیر خان 2012 کی بات ہے کہ کانفرنس میں تھیلیسیمیا کلینک کو بنایا چیئرمین, تو انہوں نے آرٹیکل لکھا. تو میری ملاقات تو تھی ڈاکٹر صاحب سے, بڑی دوستی تھی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کا تو مجھے علاج پتہ ہے. انہوں نے پکڑ کر دے دیا, آرٹیکل دے دیا. وہ دن مجھے یاد ہے کہ مائی کمپیوٹر کریشڈ, ٹیلی فون کریشڈ, ڈاکٹر صاحب کا کمپیوٹر کریشڈ. دنیا سے فون آنا شروع ہو گیا. ابھی تو میں اٹھا ہی نہیں تھا کہ آسٹریلیا سے فون آ گیا. یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے ممکن ہے. ممکن ہے. پھر
ہم نے اس کو پیٹرن، مجھے سب نے کہا کہ پیٹرن کرا لیں، لیکن مجھے ایک مکران کے ساحل سے ایک بچی پتہ نہیں کتنا دور چل کر آئی، مجھے فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا سنا ہے لیکن ہم غریب آدمی ہیں، بہت دور سے میں چل کر پتہ نہیں ٹیلی فون پر پہنچی ہوں، تو ہمیں بتائیں ہم کیا کریں۔ تو میں نے کہا یہ دیکھیے یہ بوٹی ہے، اس قسم کی بوٹی ہے، نام اس کا دھماسا ہے، سچی بوٹی بھی اسے کہتے ہیں، تو یہ خضراؤ بوٹی ہے اور تمہارے علاقے میں ہوتی ہے، اس کو کاٹو، جڑیں رہنے دو تاکہ اگلے سال پھر اگاتی ہیں، اور اس کو ہول پلانٹ جو ہے نا بیسٹ پیریڈ ہے فروری، مارچ، اپریل، اس میں فلاورنگ ہوتی ہے اس کی۔ صحیح۔ وہ فلاورنگ پلانٹ جو ہے وہ لے کر آپ خشک سائے میں خشک کریں اس کو، پھر اس کو پیس کر صبح و شام استعمال کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ ایک تندرست بندے کو بھی دن میں ایک آدھا کیپسول لے لینا چاہیے؟ کیونکہ پتہ نہیں نا ہمارے جسم کے اندر کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں تو کیورنگ ہو جائے۔ اٹ از ایبسلیٹلی سیف۔ مجھے جب میں نے شروع میں میرے پاس نہیں تھا، میں ایک حکیم سے میں نے جب منگانا شروع کی، وہ بھی ٹرائل کے بعد کہ بھی یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، تو وہ کہتا تھا کہ ڈیورنگ مینسز نہیں دیتے، ڈیورنگ پریگنینسی نہیں دیتے، یہ نہیں کرتے، اینڈ بلیو می اٹ از سچ اے سیف میڈیسن۔ میں نے ایک خاتون تھی، اس کے 2 بچوں کی ڈیتھ ہو گئی تھیلاسیمیا سے۔ ایک بچی میرے پاس، بہت ہی خوبصورت بچی میرے پاس زیر علاج تھی، اس کو 4th پریگننسی ہوئی، اٹ واز ڈائگنوزڈ کہ تھیلاسیمیا میجر ہے اور ابارشن کرانی پڑے گی۔ اس کے خاوند نے کہا کہ ابارشن کرانی پڑے گی تو جا میرے گلے کیا مصیبت ڈالتی ہے، طلاق، گجرانوالہ سے۔ وہ روتی میرے پاس آئی، میں نے کہا بی بی بسم اللہ کا شروع کر دے ڈیورنگ پریگننسی۔ آپ تصور نہیں کر سکتے وہ کتنی خوش تھی۔ جب بچہ پیدا ہوا ہی واز نارمل، بیٹا پیدا ہوا، اس کا گھر بچ گیا، اور میرے پاس جتنی دعائیں لے کر آئی تو سفر سے باہر۔ وہ تو ابھی بھی مل رہی ہیں آپ کو الحمدللہ۔ تو میں ڈاکٹر سے یہی پتہ کر رہا تھا کہ ایک عام انسان کو بھی پھر اس کا ایک آدھا کیپسول ڈیلی لے لینا چاہیے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کسی کو پتہ چل جائے، ڈاکٹر قدیر خان نے مجھے بتایا نا، کہتے یار میرے ایک دوست ہے انگلینڈ میں، اس کو لیمفوما تھا، تو میں نے جب اس کو دی نا وہ ٹھیک ہو گیا ہے، کہتے وہ تو بالکل چاند تھا سر اس کا، سارے بال اگ گئے اس کے۔ صحیح، یعنی کہ گنجے پن کا بھی علاج ہے میرے یہاں پر ہو گیا ختم۔ اچھا آپ بھی یوز کر رہے ہیں؟ صحیح۔ ہاں تو ناظرین دیکھا آپ نے ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک طلسماتی علاج ہے جو تقریباً تمام بیماریوں کا علاج ہے، اور ڈاکٹر صاحب الحمدللہ آپ کو واضح طور پہ بتا بھی رہے ہیں، انہوں نے راز نہیں رکھا۔ ہاں اگر آپ پراپر استعمال نہیں کر سکتے تو ڈاکٹر صاحب الحمدللہ ملتان میں موجود ہیں، آپ آئیے، بالمشافہ ملی اور ڈاکٹر صاحب آپ کی ٹریٹمنٹ کریں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب میں یہ پتہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ پڑھنے کے بعد اسلام سے دور کیوں ہو جاتے؟ کیا وہ ان ریئل سینس چیزوں کو سمجھنا نہیں چاہتے، یا اپنے آپ کے اوپر ایک کور چڑھانا چاہتے ہیں کہ جی ہم پڑھے لکھے ہیں، اگر ہم اسلام کی طرف آئے تو لوگ ہمیں پڑھا لکھا نہیں سمجھیں گے؟ اس سوال کا جواب ہم آپ سے لینا چاہیں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ تو ناظرین کرام حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔ Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. The Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health and psychological challenges, the counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch a very different show, Psychologist of ISV.
ویلکم بیک ناظرین. آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر عبدالرشید سیال صاحب، جن کی باتوں سے ہم مستفید ہو رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کی باتیں آپ کے لیے لائف ٹائم فائدہ دیں گی، کیونکہ وہ کسی بات کو بھی راز نہیں رکھ رہے جیسے آج کل کے ڈاکٹر چاہتے ہیں کہ لوگ انہی کے محتاج رہیں، کیونکہ وہ ایک پکے مسلمان ہیں تو وہ یہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ انسانیت کی خدمت اس طرح کی جائے کہ جس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو، مذہب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے. مذہب الحمدللہ ہمارا اسلام ہے اور اللہ نے اسلام کو بقایا مذاہب پر فوقیت دی ہے، اور یہ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. تو میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کر رہا تھا ناظرین کہ ڈاکٹر صاحب پڑھے لکھے ہونے کا کیا یہ مطلب ہے کہ آپ اللہ سے دور ہو جائیں، یا یہ جاہل ہونے کی نشانی ہے کہ آپ اللہ سے دور ہو جائیں؟ میں اس میں کمنٹ صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ سائنس نے انسان کو دین سے دور کر دیا ہے، لیکن قرآن پاک افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پاک پر غور کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ If you read the text of the Holy Quran in the light of modern day science, آپ کو تقریباً ہر چیز کا جواب مل جاتا ہے. سورہ یاسین میں ہے، یہ ہر مدار میں ہر چیز اپنے مدار میں چل رہی ہے. جب ہم اسٹوڈنٹ تھے ایف ایس سی میں، ہمیں یہ بتایا جاتا تھا پہلے زمین چل رہی ہے، پھر سورج کے نیچے چل رہی ہے، سورج چل رہا ہے. Everybody was confused. But today everybody believes کہ ایوری تھنگ از دا موشن. اسٹارز اگر ایک اسٹیشنری ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ لائٹ کی ریفلیکشن اتنی زیادہ ہوگی کہ رات کو بھی روشنی ہو جائے گی. قدرت نے رات کو بنایا آرام کے لیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، ایوولوشن. جی. آدم آف سائنس اینڈ آدم آف قرآن از ون، ناٹ ٹو. آدم کا میں نے آپ مثال دوں، آدم علیہ السلام کو خداوند قدوس نے پیدا کیا. دیٹ واز بیسیکلی اے جینیٹک پراسینیم. اگر آپ علماء سے پوچھیں کہ خداوند قدوس نے آدم اور حوا کی پوچھ سے پیدا ہونے اولاد سے وعدہ لیا، الست بربکم، سب نے کہا قالوا بلا، تو وہ کون تھے؟ کہیں گے روحیں. آدم علیہ السلام ہماری طرح تھے تو ان کی روحیں پہ کیسے پیدا کر دی؟ دیٹ واز بیسیکلی اے جینیٹک پراسینیم. جو میں پہلے بھی آپ کو سمجھانے لگا تھا کہ تراب از اے جینیٹک پرمیوٹیشن آف دا اسپرم. ہاؤ اٹ گریو آؤٹ. میں آپ کو اس طرف آتا ہوں کہ سلسال کالفخار اور ہم مسنون جو ہے زمین میں سڑا ہوا گارا ٹھیکری کے دکھن کا ناتی مٹی. 2006 میں ایک آرٹیکل تھا، جیسے میں نے پہلے آپ بتایا کہ ایوولوشنسٹ اور کریشنسٹ اس پر جھگڑ رہے تھے کہ ایوولوشنسٹ could not explain the creation of the simple proteins اور ڈی این اے جس پر 350 بلین کوڈز لکھے ہوئے کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ قرآن پاک کہتا ہے کہ ایسے ہے. سلسال کالفخار 2006 میں آرٹیکل آیا. I wrote to the Scientific American 2006 میں کہ read these two verses of the Holy Quran. They are referring to the creation of the nucleopeptides and protocells in the deepest layer of the earth. 2009 میں ایک آرٹیکل آتا ہے کریشن آف دا یونیورس، لائف آن دا ارتھ. بائی گاڈ دیٹ از جسے کہتے ہیں نا تفسیر آف دیز ٹو ورسز. وہ آرٹیکل پورا کا پورا آئی پرچیز وہ جو انہوں نے بنایا نا اس کی ڈائیگرام سلسال کالفخار اور ہم مسنون، مجھے 2 لاکھ روپے دینا پڑا وہ ڈائیگرام لینے کے لیے. اٹس ہیئر سلسال کالفخار اور ہم مسنون سے کیسے ایوولوشن آف لائف ہوئی ہے. قرآن پاک میں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ اس میں جو ہے امبتنا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، خلق انسانہ امبتنا، اور ارض تراب تین سلالۃ من تین.
3 کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، تراب کا لفظ ہوا ہے جینیٹک پرمیوٹیشن آف سپرم، 3 کا لفظ استعمال ہوا ہے جینیٹک پرمیوٹیشن آف فرٹیلائز اووم. سلالۃ من تین، سلالۃ میں ہم 3 سے پیدا ہو گئے، سلالۃ من جوہر سپرم، then I place it in a safe place, scrotal sac. It is such a beautiful explanation if we have got the scientific background. Unfortunately, ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے. صحیح فرما رہے ہیں. ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے. سر ہم اسے ماہ رمضان میں ایک دفعہ پڑھتے ہیں، وہ بھی تیزی سے پڑھتے ہیں اور پھر No, کور میں ڈال کے الماری میں رکھ دیتے ہیں. ہم نے گناہوں کو بخشوانے کے لیے رکھا ہوا ہے. بالکل ایسا ہے ہی نا، ہے. مردوں کو بخشوانے کے لیے رکھا ہوا ہے، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے تو نہیں رکھا ہوا ہم نے. بلکہ مکمل ضابطہ حیات ہے. آپ ایک ایک لفظ پڑھ لیں، قرآن پاک کا ایک ایک لفظ پڑھ لیں، اٹ ہیز لاجک بیہائنڈ اٹ. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ بھی پتہ کرنا چاہوں گا، ہمارے یہاں پر مولوی حضرات، معذرت کے ساتھ مولوی حضرات کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ ساری عمر مسجد میں نمازیں پڑھاتے رہتے لیکن ایک بھی بندے کو مسلمان نہیں کر پاتے. اللہ نے آپ کو یہ شرف بخشا کہ سائنٹسٹ آپ کی چیزیں پڑھ کر مسلمان ہو گئے. میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ وہ کیا واقعہ ہے. وہ واقعہ تھا کہ 2008 کی بات ہے میرے خیال میں. تو ایک یہ مانچسٹر میں فزسسٹ تھا. ہی ریڈ سم آف مائی آرٹیکل. تو وداؤٹ ٹیلنگ می ہی واز ایٹ دا لاہور ایئرپورٹ. نومبر کا مہینہ تھا، اس وقت انیوژلی پہلی دھند پڑ گئی. راستے میں جمعے کا دن تھا. اس نے مجھے وہاں سے فون کیا کہ میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں، کیسے ملوں؟ میں نے کہا بھائی آپ کون؟ میں اس وقت وہ پڑھنے کے فوراً بعد مسلمان ہو گیا تھا. یا ماشاء اللہ کہ میں آپ کے آرٹیکل کے بعد مسلمان ہو گیا. میرا نام یحییٰ ہے اینڈ آئی وانٹ ٹو سی یو ان یور آفس، کہ ہاں جہاں آپ کام کر رہے ہیں. وہ آیا، دو آدمی ان کے ساتھ تھے. راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو راستہ رک گیا. تو جمعہ نماز سے چند تھوڑی دیر پہلے آئے. میں ان کو چائے اور پانی تک بھی نہیں پوچھ سکا. انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب آپ کو صرف دیکھنا تھا. آئی وانٹڈ ٹو سی یو ان یور آفس ویئر یو آر ورکنگ اینڈ وش ٹو ہیو دا بکس جو آپ نے ابھی تک لکھی ہیں. تو اس وقت میری آئی تھی پہلی کتاب ڈائیوائن فلاسفی آف ماڈرن ڈے سائنس. اس پر نیو یارک ٹائمز نے بڑے خوبصورت ریمارکس دیے تھے. تو نو بٹ بلیوز کہ یہ نیو یارک ٹائمز کے ہیں. بہر اینی ہاؤ تو مسلمان ہو گیا. دوسرا یہ کتاب پھر جس کا سیکنڈ ایڈیشن میرا جو فیتھ ان دا انسین ہے، یہ گئی امریکہ میں چھپنے کے لیے. تو ایک اس کا نام میں بھول رہا ہوں ابھی. تو دوسرا انگریز تھا، اس نے کتاب پڑھنے کے بعد مجھے کہا کہ آئی ونڈر اف آئی کین کم ٹو پاکستان بٹ فرام ٹوڈے آئی ایم مسلم. سبحان اللہ. تو اس کے نام کا پروننسیشن بڑا مشکل سا تھا. میں نے اپنے بھائی سے پوچھا، از اے پروفیسر آف میڈیسن ان کیلیفورنیا. صحیح. میں نے کہا یار اس کے نام پروننسیشن کیا بنتا ہے؟ کہتے بھائی جان ایک وہ ہے اسپینش نیم ہے تو کوئی صحیح سے انٹرپریٹ نہیں ہو رہا. تو اینی ہاؤ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پتہ کرنا چاہوں گا کہ صرف نان مسلم ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، ہم مسلمان ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. اس چیز کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم ہر بندے کو وداؤٹ اینی نالج ہم خود مسلمان ہیں یا نہیں ہیں یہ ہمیں بھی نہیں پتہ، ہم دوسرے کے کافر ہونے کا فتویٰ دے دیتے ہیں جو کہ ہمیں کمزور کرنے کا باعث بن رہا ہے. آپ ہماری نوجوان نسل کو کیا میسیج دیں گے کہ جس سے ہم نہ صرف مسلمان ہو جائیں بلکہ ہمارے اندر ٹالرنس بھی آئے؟ کیونکہ ہر بندے نے اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہے. وہ اپنی قبر میں جائے گا اور اپنے ہی اعمال کا جواب دے گا. دوسرے کے اعمال کی ذمہ داری اس پہ صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ کی حق بات اس تک پہنچا دے خود سمجھ کر. تو آپ ہمیں پلیز بتائیے ہماری نوجوان نسل کیا کرے کہ وہ واقعی مسلمان ہو جائے؟
یہ بہت ہی مشکل سوال ہے، یہ بہت ہی مشکل سوال ہے. آج کل کی نسل کو سنبھالنا بہت ہی مشکل سوال ہے. وہ تو بات وہی ہے کہ جب تک کہ آپ کو الف بے ہی پتہ نہیں ہے، قرآن کی طرف آتے نہیں ہیں، اسلام کی طرف آتے نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت نہ کوئی شیعہ تھا، نہ کوئی سنی تھا، نہ کوئی دیوبندی تھا، نہ کوئی بریلوی تھا. کسی صاحب نے لکھا کہ اتنے عرصے کے بعد شیعہ آئے، اتنے عرصے کے بعد شافی آئے، مالکی آئے، حنفی آئے، یہ آئے، وہ آئے. کہاں تھے؟ ایک طریقہ تھا اسلام کا. تو یعنی اگر میں اگر آپ کی بات سے سوری آپ کی بات قطع کلامی معاف، میں نے جو آپ کی بات سے اندازہ لگایا کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں تو میرا خیال ہے ہمارے درمیان اختلافات نہیں رہیں گے، قطعی نہیں رہیں گے. اس کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی پتہ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، آپ دیکھتے ہوں کہ نوجوان نسل کو، ہم نام کے تو مسلمان ہیں لیکن جب ہمیں اسلام کی بنیادی عقائد پر عمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ہماری خواتین کہتی ہیں کہ جی ہم دقیانوسی نہیں ہیں، ہم پر ہماری مرضی ہونی چاہیے. جیسے آپ آج کل دیکھ رہے ہوں گے ہماری بچیوں کو کہا جاتا ہے جی میرا جسم میری مرضی. آپ سائنٹیفک وے کے اندر بتائیے کیا ہمیں اسلام کے مطابق ڈریسنگ کرنے میں فائدہ ہے یا یورپین ڈریسنگ کرنے میں فائدہ ہے؟ سمپل سی چیز ہے. کیا ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں اس دنیا میں؟ کیا ہم نے اپنی مرضی سے جانا ہے؟ نہیں. جب ایک گھر میں آپ آئے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آئے، کسی کے حکم سے آئے ہیں اور جانا بھی اسی کے حکم سے ہے، تو پھر رہنا بھی اسی کے حکم پر پڑے گا. بے شک. ایک گیسٹ آپ دروازہ نہ کھولیں تو اندر تو نہیں آ سکے گا. جی. بٹ ونس ہی از ان یور ہوم تو اس کو ہی ہیز ٹو ابائڈ آل دا ڈسپلن وچ وی ہیو. یہ اٹھ کر آپ کو یہ اٹھانے کو اٹھاؤ، یہ اٹھانے کو نہیں کرنا، آپ شروع کر دے گا اور جائے گا بھی پھر آپ سے اجازت لے کر جائے گا. ہم یہ بات اپنی نوجوان نسل کو کیسے سمجھائیں؟ نہیں سمجھتے، اور یہ عذاب ہمارے پاس تھوڑا آیا ہوا ہے، چاروں طرف سے عذاب ہے. اوپر کی جو ایلیٹ کلاس ہے وہ ایک کو کہا گیا نا کہ تلاوت کریں تو ان کو کل هو اللہ احد نہیں آتا تھا پورا. جی سنا ہوگا آپ نے. جو ہمارے قوانین بھی بناتے ہیں ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں. جو کل هو اللہ احد جن کو نہ آئے تو ان کو کیا سمجھائے آدمی؟ جو کہ ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے کہ اگر آپ کل هو اللہ پہ یقین رکھیں گے تو مسلمان ہیں. تو یہ حالت ہماری بہت خراب ہو گئی ہے. ہم نے دین کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. ڈسپلن آف لائف جو ہے دین ہمیں سکھاتا ہے، لیکن دیر از نو ڈسپلن ان دا مسلم امہ. میں جب مسلمانوں کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے ایک بات یاد آتی ہے اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتے. ہاں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے نہیں ہیں. ناظرین کرام، ڈاکٹر صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ گفتگو کے دوران وقت کا بالکل بھی اندازہ نہیں، اور ابھی بھی تشنگی باقی ہے کیونکہ میں تو ڈاکٹر صاحب سے بہت کچھ سیکھنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ڈاکٹر صاحب سے بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہوں گے. الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، اللہ کا ملتان والوں پہ کرم ہے کہ فزیکلی ملتان میں اویلیبل ہیں. تو اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کنفیوژن ہے تو ڈاکٹر صاحب سیال ہاسپٹل کے روح رواں ہیں، وہاں پر موجود ہیں. سیال ہاسپٹل ملتان کے بانی پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹل میں ہے، جو کہ چوک کچہری کے پاس واقع ہے. بہت خوبصورت بلڈنگ ہے اور تمام جدید مشینری وہاں پر موجود ہے، اور ڈاکٹر صاحب وہاں پر تمام مریضوں کا بہت شفقت کے ساتھ علاج کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس کا علاج بھی اسی لیول پر ہو سکے جو کہ غریب نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام سے ہمارے ناظرین نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور ان کے ذہنوں میں جو ابہام تھے وہ بھی دور ہو گئے ہوں گے. میں ڈاکٹر صاحب کی آمد کا بہت زیادہ مشکور ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے، پاکستان کا بہت خیال رکھیے. اگر آپ SOPs پر عمل کریں تو ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں.
تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, ISP پائندہ باد.